بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، حسینہ واجد کیسے اپنی جان بچا کے مودی سرکار کے پاس پہنچی ہیں، یہ ساری خبر تفصیل سے آپ سن چکے ہیں. سوابی میں کیا ہو رہا ہے یہ منظر بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب ان دو تصویروں کو ملا کر دیکھیے کہ آنے والا وقت جو ہے اس کا نقشہ کیسے بن رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بنگلہ دیش کے اس اتنے بڑے واقعے سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے، کیا ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حضرت مولانا حافظ عاصم منیر صاحب پر، کہ عقل مند کہتے ہیں دوسرے کے گرنے سے سنبھل جاتا ہے اور بے وقوف خود بار بار گرتا ہے پھر بھی نہیں سنبھلتا. بلکہ وہ تو سردار جی والا آپ نے سنا ہی ہے نا کہ وہ ایک دفعہ چھلکے سے کیلے کے پھسل گئے، گھر آتے ہوئے صبح اٹھ کے جانے لگے تو پھر چھلکا پڑا تھا، کہیں گے ہوئے آج پھر پھسلنا پڑے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنی توجیہ پیش کرتے ہیں. ابھی تک جو ان کے اقدامات دیکھے ہیں وہ یہ دیکھے ہیں کہ ان کو عاصم منیر صاحب کو اپنے غلط فیصلوں سے عشق ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہم ایک سال میں اکانومی ٹھیک کر دیں گے. کسی کے اچھے خان بھی ایک سال میں اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتے جہاں پہ ایکسپورٹ اتنی کم ہو، انویسٹر بھاگ گئے ہوں سب. یہ پاسبل نہیں نا، ان کا کام نہیں ہے. خیر، ان کو اب یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جب عوام کا پارا بالکل صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو جب وہ پھٹتا ہے تو وہ پریشر کوکر کی طرح بڑی تباہی پھیلائے گا. ابھی بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھ لیا اینڈ یو آر دا نیکسٹ. اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں پاکستانی قوم بے شرم قوم ہے اور اس سے نکلتی نہیں ہے، یہ ذرا جلدی مت کیجئے. ایک ٹائم لائن ہے ہر چیز کی اس کے وہاں کائنات کے خالق کے پاس. آپ کی زندگی کی، معاشرے کی، اس دنیا کی ایک ٹائم لائن ہے. اس ٹائم لائن میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پہ عوام 70 سال سے جو نفرت ان کے اندر ان جرنیلوں کے اور کرپٹ سیاستدانوں کے لیے پاکستان میں بھری ہوئی ہے، اس کا بدلہ وہ چکائیں گے چکائیں گے چکائیں گے. صرف اس ٹائم لائن پہ، اس ڈاٹ تک پہنچنا ہے. اچھا، اب یہ کیسے پریڈکٹ کیا جائے کہ کب پہنچیں گے؟ دیکھیے، یہ ذرا مشکل بات تو ہے لیکن اس کے بھی کچھ نہ کچھ مینیفیسٹیشن آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اچانک جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچانک ہی ہوتا ہے نا، اچانک سیاہ بادل آتے ہیں، بارش ہو گئی، بہت ساری اچانک چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اس کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی اس کی وہ دیکھ لیتے ہیں انڈیکیشنز کہ بھئی میرے کولیسٹرول بڑھے ہوئے ہیں، میری یہ چیز چھوٹی ہوئی ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کو کسی دن ہارٹ اٹیک آ لیتا ہے. آپ کے ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز بہت واضح ہیں. آپ ابھی تک وہ سارے کام کر رہے ہیں جو وہ نوٹ ٹو ڈو کی لسٹ میں آتے ہیں. بلہ چھین لیا، الیکشن چھین لیا، جیل میں بند کر دیا، 200 مقدمات قائم کر دیے، جھوٹ پہ جھوٹ. آپ کے ہر جھوٹ پر آپ کے خلاف نفرت گہری اور پکی ہوتی ہے اور اس کی مقبولیت بڑھتی ہے. قیدی نمبر 804 کی. یار میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، اس نے قوم کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے اور اس وقت جنگ جو ہو رہی ہے وہ ایک تو 3 پاور ہاؤسز اس دن بھی میں نے آپ سے بتائے تھے، عدلیہ، جرنیل، عمران خان. اچھا، اب اس سے ذرا اور بڑے ہورائزن پہ جا کے، بڑے اسپیکٹرم پہ جا کے سوچیے کہ یہ کیا ہے. دیکھیے، پاکستان میں ایک طرف وہ طبقہ کھڑا ہے جو اپنی بدمعاشی اقتدار رکھنا چاہتا ہے، یعنی نون لیگ ہے، جرنیل ہیں. دوسری طرف وہ عوام عمران خان کی قیادت میں کھڑی ہے جو آزادی چاہتی ہے. اچھا، آزادی کس سے چاہتی ہے؟ کرپشن سے، کرپٹ لوگوں سے. اچھا، جب جنگ ہو امنگ اقتدار کنٹرول میں کرنے والوں اور آزادی کی تحریک چلانے والوں میں، تو ہمیشہ
کون زیادہ دیر میدان میں ٹکے گا؟ آزادی کی تحریک چلانے والے. وہ ایک دوسرا جذبہ ہے, اس کے لیے قیادت چاہیے ہوتی ہے, وہ ان کو مل گئی ہے, وہ ایک دوسری خوشبو ہے, وہ ایک دوسری چیز ہے. اور یہ اقتدار پہ قابض رہنے والے, ان کا وہ جذبہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کیا ہے؟ گولیاں ہیں نا, لاٹھی ہے, چلا کے دیکھ لیجیے آپ. ابھی تک جو آپ نے چلائی ہے کہ 70 سالہ بزرگ بیچاری, کینسر سروائیور, کیا کیا ظلم کر رہے ہیں آپ. ہر ظلم ہر گھنٹے آپ کی بدنامی میں اضافہ کرتا ہے. کہیں پہ بھی آپ کے لیے ایک دروازہ بھی نہیں کھلا ہوا ہے. اچھا, دوسرا ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان کی کوشش یہ ہے, یہ میں پاکستان میں پہلا لیڈر دیکھ رہا ہوں جس کی کوشش یہ ہے کہ خون نہ بہے, کسی کے گھر کا لاشا نہ اٹھے, کوئی نوجوان نہ شہید ہو جائے, میرے لوگ نہ مریں. وہ چاہتا ہے یہ بھی نہ ہو, تبدیلی بھی جائے, جرنیل سمجھ بھی جائیں. وہ اس کی شرافت کو کمزوری سمجھتے ہیں. وہ اگر آج ذرا سا پیچھے ہٹ جائے تو یہ چند دنوں کی کہانی ہے ساری ان کی جو دادا گیری ہے کہ ہم ماریں گے اور جیل میں بند کر دیں گے. یہ نہ پاکستانی عوام جس دن اٹھے گی نا تو جو تانے وانے دیتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی تانا باقی نہیں رہے گا. صرف ٹائم لائن پہ اس ڈاٹ تک پہنچنے کا وقت ان کے پاس ہے. اب اگر یہ ذہین ہوں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ اس سے پہلے الیکشن کرا دیں اور ہٹ جائیں. نہیں ہوں گے تو آج تک دنیا میں کیا ہوا ہے وہی ہوگا نا بھائی, جو ہوتا ہے ڈکٹیٹرز کے ساتھ, طاقتور لوگوں کے ساتھ. یہ ایک طاقتور گروپ ہے نا پورا, عاصم منی اور شہباز شریف زرداری, یہ کرپٹ لوگوں کو لے کے حکومت میں لے کر آئے. لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں, اتنی بیزارگی ہے کہ جس کا میں یہاں پہ بیان نہیں کروں گا, وہ غلط بات ہو جاتی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. ایسے الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں. اچھا, اب آئیے آج ایک پریس کانفرنس کی. صاحب اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حضور کیا نام ہے مدظ اللہ علیہ کا, جنرل صاحب کا, اچھا جو بھی ان کا نام ہے, انہوں نے ایک کوشش کی کہ فوج تو صاحب نجات دہندہ ہے, وہ تو ایجوکیشن میں, وہ تو معاشی ترقی میں ہاتھ بٹا رہی ہے. اپنے کارنامے بتانے کی کوشش کی. حقیقت یہ ہے کہ فوج ایک قابض ذہنیت کے لوگوں کے, جرنیلوں کا وہ ہے. فوج کو نہیں کہنا چاہیے, صرف جرنیل ہیں جو قابض رہنا چاہتے ہیں. اور وہ آپ اپنی گڈ رپورٹ یہ پیش کر رہے تھے کہ ہم نے یہ اسکول بنایا اور یہ ادارے بنائے. نہیں, اب آپ نے گیند چھیڑ دی نا. اب آپ سنیے, دیکھیے اس وقت یہاں پہ 4 فاؤنڈیشن ہیں جو ملک کو بری طرح سے, یہ بزنس میں دیکھ, فوج کا پرپس کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کرنا, مستقبل کی پیشگوئی کرنا, ٹھیک ہے نا, ٹریننگ کرنا, حادثات کے وقت سامنے آنا, ساتھ نبھانا لوگوں کے ساتھ. یہ اس سے زیادہ توجہ بزنسز پہ دیتے ہیں. عائشہ صدیقہ لندن میں ہماری, ان کی کتاب ہے ملٹری انک, وہ ضرور پڑھیے, تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے. 50 بزنسز ہیں. اچھا دیکھیے, بہت سارے ملکوں میں ایک آدھ کام کرتی ہیں فوجیں بھی, کوئی بات نہیں, مطلب ہم وہ کام مان سکتے ہیں, مطلب ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہے وہ ان کو مل جائے کوئی بات نہیں, روڈز بنانا ہے ان کو مل جائے کوئی بات نہیں, کچھ اور حفاظتی کام ہیں وہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. لیکن ان کے کارنامے کیا ہیں؟ انہوں نے 4 فاؤنڈیشن بنائی ہیں جن کے نام ہے فوجی فاؤنڈیشن, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, شاہین فاؤنڈیشن, بحریہ فاؤنڈیشن. ان کے کیا کیا بزنسز ہیں؟ میں نے کہا نا, وہ بزنسز جہاں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے یار, مور دین ویلکم, آئیے آپ, ٹول ہے, یہ بہت ساری چیزیں ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ کیا کیا بزنسز کر رہے ہیں؟ شوگر مل بنا رہے ہیں, عسکری وہ جو ہے پروجیکٹ کہلاتا ہے جہاں جو جوتے اور وولن کی چیزیں بنتی ہیں لاہور میں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ بزنس, عسکری انشورنس, عسکری سیڈ. اچھا, سیڈ والا قصہ ہے جو ایک دفعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ باہر سے سیڈ امپورٹ کرنے پہ عمران خان کے دور میں بات ہو رہی تھی, تو اچانک کہا گیا کہ نہیں, یہ تو جو ہے وہ اس میں ISI کے لوگوں کو بھی بلانا پڑے گا, اور MI کے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ باہر سے خریدنے کی اور تیزی سے کراپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ملک کی وحدت کے خلاف ہے. یہ سیٹ پالیسی آپ نہیں بنائیں گے, یہ فوج بنائے گی. اتنا کنٹرول ہے ان کا. اچھا صاحب, اس کے بعد آ جائیے آپ فوجی بجلی, کبیر والا میں وہ بنایا, فوجی سیریل, فوجی فرٹیلائزر, عسکری بینک, فوجی میٹ, فوجی فرٹیلائزر, شاہین نٹ ویئر, ہاک ایڈورٹائزنگ,
اب یہ زراعت پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پنجاب کی بڑی سونا گلتی زمین ہے ہماری، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کو سعودی کو کچھ بیچ رہے تھے، یہاں ہم وہ کریں گے۔ یا برسوں سے جو ہوتا ہے کسان وہ کرتا آ رہا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کو کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا ان کو ہم مزید ایجوکیٹ کریں گے اور ایک بچہ ان کا ٹیکنالوجی میں لائیں گے۔ اس نے کتنے پیارے اقدامات کیے تھے ہمارے زراعت کے شعبے میں، اور یہ کہتے ہیں ہم اپنا قبضہ وہاں پہ بھی کریں گے۔ یار انہوں نے ایک بیکری تک بنائی ہوئی ہے، بیکری بزنس میں بھی ہے، نٹ ویئر بنا رہے ہیں، جوتے بنا رہے ہیں، بینک بنا رہے ہیں۔ مطلب آپ بزنس کرنے آئے ہیں، اب وہ تو کہانی میں نے کبھی آپ کو لمبی کہانیاں ریل اسٹیٹ کی کیسے کیسے کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت کا نہیں نفرت کا باعث بنی ہے۔ بتائیے آپ نے ایک سیمنٹ فیکٹری بنا لی، میں بھی مینوفیکچرر ہوں سیمنٹ کا، کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ آپ سے جا کے پوچھ لے کہ آپ نے ٹیکس دیا کہ نہیں دیا۔ کوئی قانون آپ توڑ دیں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کیونکہ آپ تو فوج کی وہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتنا انکم ٹیکس آپ دیتے ہیں، جھوٹا سچا دیتے ہیں۔ اتنی کرپشن ہے، ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ سے لے کے باہر تک کچھ کہانیاں مجھے بھی دوستوں نے سنائی ہیں جو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، مجھے ڈسگریسفل لگتی ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ ہے، اس کا اشارہ ہی کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھیں مطلب اتنی زیادہ بری لگتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کی فوج ہے، یہ وہ فوج ہے جس سے مجھے اتنا عشق تھا۔ اب میں اس کے متعلق یہ قصے بھی اس کے سنا دوں، کبھی سنا بھی دوں گا۔ مجھ سے زیادہ اور دوست ہیں، ان کو بہت زیادہ معلومات ہیں، وہ سناتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے آج تک جو بھی کام کیے ہیں وہ اپنے مفاد، چند جرنیلوں کے مفاد کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ پورے ملک پہ قابض ہیں، قوم ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، انجام ان کو حسینہ واجد کا دیکھ لینا چاہیے۔ عمران خان پوری شدت کے ساتھ، عوام کی محبت یہ ہے، یہ عوام کی محبت عمران سے بھی ہے، اب مجبوری بھی ہے، 70 سال میں بھر چکے ہیں بالکل، اب چھلکیں گے، بھر چکے ہیں بالکل۔ اب وہ لمحہ کب آئے گا؟ وہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ 5 بجے کے خبر نامے میں اناؤنسمنٹ ہوگی جناب کل سے انقلاب آنے والا، نہیں، کسی دن ایرپٹ ہوگی وہ چیز، اور پھر آپ دیکھے گا کہ وہ ان کو تنکوں کی طرح بہا کے لے جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ذہین ہیں، یہ آنے سے پہلے کچھ کرتے ہیں یا اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، ہماری ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ رائے عامہ ہموار کی جا سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔